بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹی وی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، آج کل ایک سوال جو کہ بہت ہی زیر گردش ہے کہ طالبان کو آخر کس نے بنایا؟ کیا طالبان کو پاکستان نے بنایا ہے، یا اگر نہیں تو طالبان آخر کس نے بنائی؟ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنا چاہا؟ دوستوں، افغانستان سے رشیا کا آخری ملٹری کانوائے 15 فروری 1989 کو دریائے آمو کے ذریعے سوویت رشیا واپس چلا گیا، لیکن افغانستان میں ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی چھوڑ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سینکڑوں چھوٹے اور بڑے وار لارڈز افغانستان پہ حکومت کرنے کے لیے ایک ناممکن گیم آف تھرونز میں مصروف ہو گئے۔ امریکہ اور رشیا جو سپر پاور کے سٹیٹس کے لیے 10 سال سے زیادہ افغانستان میں پراکسی وار لڑ رہے تھے، وہ بھی اب اس سب سے لا تعلق ہو کر اپنے اپنے ملک جا بیٹھے، جبکہ کابل میں جنگ کا محاذ ٹھنڈا نہ ہو سکا، کیونکہ افغانستان میں امریکہ کا دیا اور رشیا کا چھوڑا ہوا اتنا اسلحہ موجود تھا کہ اگر مزید 10 سال بھی لڑائی جاری رہتی تو بھی وہ اسلحہ ختم نہ ہوتا۔ ایسی صورتحال میں پاکستان اور سعودی عرب نے افغانستان کے بڑے وار لارڈز کو مکہ مکرمہ میں اکٹھا کیا اور خانہ کعبہ کے سائے تلے ایک معاہدہ طے پایا کہ تمام افغانی لیڈرز اپنی آپسی لڑائیاں ختم کر کے رشین اسلحہ جو کہ بہت خطرناک ہے اسے واپس کر دیں گے، لیکن ایسا ہو نہ سکا، جس کی ایک بڑی وجہ تھی افغان اور تاجک گروہوں کی صدیوں پرانی آپسی دشمنیاں۔ دوستوں، افغانستان پہ قبضے کے لیے پشتون اور تاجک گروہ جو آپس میں دست و گریباں تھے، ان میں سے 2 گروہ نمایاں تھے۔ تاجک کمانڈرز میں افغان صدر برہان الدین ربانی اور ان کے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود تھے، جبکہ پشتون گروہ کے قائد گلبدین حکمتیار تھے اور ایک چھوٹے لیڈر عبدالرشید دوستم بھی تھے جو مزار شریف پہ اپنے 20,000 جنگجوؤں کے ساتھ موجود تھے۔ یہ کمانڈر سوویت جنگ کے دنوں میں رشیا کے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن حکمتیار کو طاقتور ہوتا دیکھ کے انہوں نے پاسا پلٹا اور پشتون کمانڈر کی جماعت حزب اسلامی کے ساتھ جا ملے۔ دوستوں، جلال آباد میں حاجی قدیر کی حکومت تھی، جبکہ ہرات میں جنرل اسماعیل اور قندھار میں گل آغا نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی۔ یہ سب کسی بھی مرکزی حکومت کو نہیں مانتے تھے اور ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ پورے افغانستان پہ راج کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ان تمام جماعتوں کے ساتھ ہی سوویت افغان جنگ کے دور سے چلے آ رہے تھے، لیکن پشتون کمانڈر حکمت یار کے ساتھ سب سے گہرے روابط اور تعلقات تھے، جن کی 2 وجوہات تھیں۔ دوستوں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں پچھلے 300 سال سے صرف پشتونوں کی حکومت رہی، اور دیکھا جائے تو ویسے بھی افغانستان کا 40% سے زیادہ حصہ پشتونوں پر مشتمل ہے، جبکہ باقی تمام گروہ کافی کم تعداد میں ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے مغربی علاقوں میں بھی آبادی کا بڑا حصہ پشتونوں پر مشتمل تھا اور اب تک ہے۔ دوستوں، 1994 میں حکمت یار اور رشید دوستم کے اتحاد نے کابل کا محاصرہ کر لیا۔ اب شہر کے اندر تاجک کمانڈرز ربانی اور احمد شاہ مسعود تھے اور شہر کے باہر پشتون کمانڈر حکمت یار اپنے کمیونسٹ اتحادی رشید دوستم کے ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں طرف سے شدید بمباری اور راکٹس کا تبادلہ ہوا، ہزاروں شہری مارے گئے، جنگجو بھی ہلاک ہوئے، لیکن کابل فعال نہ ہو سکا۔ اس طویل لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ گلبدین اور دوستم کا اتحاد بری طرح ٹوٹ گیا اور پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گیا۔ حکمت یار اس جنگ کے بعد تہران میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے۔ کابل میں ربانی اور مسعود کے فاتح اتحاد نے انڈیا اور رشیا سے تعلقات بڑھا لیے اور اس طرح پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا۔ دوستوں، بلوچستان سے منسلک افغان صوبے قندھار میں ایک دل دوز واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ مدرسے کے طالب علم سے ایک مقامی کمانڈر نے جنسی زیادتی کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ ایسا افغانستان کے اور علاقوں میں بھی ہو رہا تھا، لیکن قندھار میں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ دوستوں، قندھار سے افغانیوں کی ایک بڑی تعداد بلوچستان میں حصول علم کے لیے آئی ہوئی تھی۔ یہ طالب علم مولانا فضل الرحمان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور اپنے ملک افغانستان کی صورتحال پہ بہت فکر مند رہتے تھے۔ ان طالب علموں نے مل کر ایک غیر معروف اور 4 دفعہ رشین گولیوں سے زخمی ہونے والے 39 سالہ شخص کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ جن طالب علموں نے انہیں اپنا لیڈر بنایا وہ خود کو طالبان کہتے تھے اور جس کو لیڈر چنا اس کا نام تھا ملا محمد عمر۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ ملا عمر اور طالبان نے بچوں سے زیادتی کرنے والے کمانڈر کے گارڈز کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کمانڈر کو قتل کر دیا۔ اس مقتول کمانڈر کے قبضے میں بڑی تعداد میں رشین اسلحہ بھی تھا جسے طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ دوستو، اس اسلحے اور اس کمانڈر کے گارڈز کے ساتھ مل جانے سے طالبان کی طاقت 2 گنا ہو گئی۔ دوستو، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ طالبان کے پورے قندھار میں شہرت پھیل گئی، جس کی وجہ سے کاروباری لوگ طالبان سے ملے اور معاہدہ کیا کہ امن کے بدلے پھل اور سبزی کے تاجر طالبان کی مالی مدد بھی کریں گے۔
دوستوں اب طالبان کے پاس مال، اسلحہ اور شہرت تھی جس کے بھروسے وہ آگے بڑھے۔ دوستوں قندھار میں ہر چند کلومیٹر پہ ایک نیا وارلارڈ تھا جو ٹول ٹیکس اور بھتہ وصول کرتا تھا۔ طالبان نے تمام ناکے ہٹا کے راستے صاف کرنا شروع کر دیے اور یوں افغانستان کے جنوبی علاقے میں امن قائم ہونا شروع ہو گیا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی ان دنوں پاکستان میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں حمید رشید کو بتایا کہ طالبان شروع میں اچھے لوگ تھے، امن قائم کر رہے تھے اور انہوں نے خود بھی طالبان کو $50,000 اور افغان جہاد کے زمانے میں چھپایا ہوا رشین اسلحہ بھی فراہم کیا تھا۔ دوستو یہ وہ وقت تھا جب تک ملا عمر اور طالبان کے پاکستان یا ISI سے کسی قسم کے رابطے نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ بیرونی دنیا کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں طالبان کو پاکستان کی اور پاکستان کو طالبان کی ضرورت پیش آ گئی۔ پاکستان کی کوشش ہمیشہ سے تجارتی راہداری کو پرامن بنانا تھا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی ہدایت پر سینٹرل ایشیا سے تجارتی راستے کھولنا چاہتے تھے۔ دوستو پاکستان ترکمانستان سے گیس، کاٹن اور آئل کے لیے ایک راستہ بنانا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس راستے میں افغانی وارلارڈز کے درجنوں ناکے اور ڈاکے موجود تھے۔ لیکن پاکستان نے اس سب کے باوجود اس راستے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلی تجارتی کھیپ ترکمانستان سے منگوائی۔ یہ ٹوٹل 30 ٹرکوں پر مشتمل کاٹن سے لدی ہوئی کھیپ تھی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کھیپ کو راستے میں کہیں نامعلوم جنگجوؤں نے روک لیا، اس پورے قافلے کو قید کر لیا گیا اور کاٹن کہیں راستے میں ہی رک گیا۔ اس معاشی مسئلے کا حل ایک ایسے شخص کے پاس تھا جو پیپلز پارٹی کا اتحادی، چیئرمین خارجہ کمیٹی اور سربراہ جمعیت الاسلام تھا۔ جی ہاں، اس شخص کا نام تھا مولانا فضل الرحمان۔ مولانا کے بلوچستان میں مدارس تھے جہاں طالبان کا آنا جانا رہتا تھا، اور مولانا یہ بات جانتے تھے کہ اس مسئلے کا حل صرف طالبان کے پاس ہے اور وہ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سب مولانا فضل الرحمان نے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کو بتایا اور نصیر اللہ بابر نے طالبان سے ISI کے ذریعے رابطہ کیا۔ طالبان کو بھی لگا کہ اگر ہم پاکستان کی مدد کریں تو ہمیں ایک اچھا اتحادی مل جائے گا، اور انہوں نے پاکستان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو طالبان نے اس کام کے لیے کمانڈوز کا ایک الگ یونٹ تشکیل دیا جس نے خفیہ کارروائی کرتے ہوئے اس وارلارڈ کا پتہ لگا لیا جس نے پاکستانی قافلے کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ یہ وارلارڈ طالبان سے جھڑپ کے دوران مارا گیا اور 30 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ طالبان کی نگرانی میں پاکستان پہنچا دیا گیا۔ دوستو یہ طالبان اور پاکستان کے درمیان پہلا رابطہ تھا، اور یہیں سے طالبان کو پاکستان اور سعودی عرب کی مدد ملنا شروع ہوئی۔ سعودی عرب نے القاعدہ کو طالبان کے ساتھ شمولیت سے نہ روکا، اور اسی طرح ایک ایسے کھیل کا آغاز ہوا جو 9/11 تک جا پہنچا۔ دوستو طالبان کو سعودی گروپ القاعدہ کا بے تحاشا پیسہ ملا اور پاکستان سے سپورٹ ملی تو ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ 1994 کی سردیوں سے کچھ دن پہلے طالبان نے افغانستان کے مشرقی صوبے قندھار پر بہت آسانی سے قبضہ کر لیا۔ ستمبر 1995 میں ترکمانستان سے منسلک ایک صوبہ ہرات بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گیا، اور اس طرح یہ پورا راستہ کلیئر ہو گیا اور اب پاکستان سینٹرل ایشیا سے بلا کسی جھجک کے تجارت کر سکتا تھا۔ دوستو ہرات پہ کنٹرول کے ایک ہی سال بعد بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں طالبان نے کابل پہ حملہ کر دیا۔ اس بار احمد شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی کی فورسز ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور طالبان فتح پا کے کابل میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دم سے طالبان اتنے طاقتور اور احمد شاہ مسعود جیسے کمانڈر جسے بیرونی امداد بھی حاصل تھی اتنے کمزور کیسے پڑ گئے؟ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ طالبان پشتون تھے اور وہ پشتون کو ہی حق حکمرانی دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ طالبان کو صرف پاکستان اور سعودی عرب کا ہی نہیں بلکہ امریکہ کی بھی مدد حاصل تھی۔ دوستو امریکی حمایت کی وجہ سیدھا سیدھا بزنس تھا۔ وہ اس طرح کہ ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان میں گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع ہونے والا تھا۔ اس گیس پائپ لائن کے منصوبے کا ٹھیکہ امریکن کمپنی یونین آئل کمپنی آف کیلیفورنیا یونوکول کے پاس تھا۔ یہ ادارہ صرف تجارتی نہیں تھا، یہ اربوں ڈالر کا منصوبہ تھا جو امریکن خفیہ ایجنسی کا اعلی کار بھی تھا۔ اس ادارے میں امریکن حکومت اور افواج کے خفیہ اہلکار بھی موجود تھے۔ اس ادارے نے طالبان کے کابل میں قبضے سے پہلے ہی قندھار میں اپنے دفاتر بنا لیے تھے، اور ان کا مرکزی دفتر قندھار میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کے بالکل سامنے تھا۔ طالبان کے مخالف کمانڈر احمد شاہ مسعود نے ایک خاتون صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان کو امریکن آئل کمپنی مالی امداد بھی دیتی ہے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ دوستو 90 کی دہائی میں جب اس آئل ڈیل پہ کام ہو رہا تھا تو پاکستان میں امریکن سفیر رابرٹ اوکلے تھے
جو ریٹائرمنٹ کے بعد اسی آئل کمپنی کے ایڈوائزر بن گئے۔ بعد میں القاعدہ کی وجہ سے امریکہ اور طالبان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ آئل ڈیل آگے نہ بڑھ سکی۔ لیکن 9/11 کے بعد جب افغانستان کی نئی حکومت بنی تو اس آئل کمپنی کا چیف مڈل ایسٹ کنسلٹنٹ افغانستان کا صدر بنا دیا گیا اور اس کا نام تھا حامد کرزئی۔ اب کہیں کہ یہ سب ایک محض اتفاق تھا یا کہہ لیں کہ یہ سب ایک کاروبار تھا، دوستوں یہ سب حقیقت پہ مبنی ہسٹری اب آپ کے سامنے ہے۔ یہ فیصلہ اب آپ خود کریں کہ بالآخر طالبان کو کس نے بنایا اور طالبان کا موقف کیا افغانستان کے حق میں بہتر تھا یا نہیں۔ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ دوستو آئیے ہم سب مل کے اپنے ملک اور اس کی مسلح افواج اور خاص طور پہ اپنے گمنام ہیروز کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک اور فوج کی حفاظت کرے اور ملک پاکستان کو کامیاب اور ایک ترقی یافتہ ملک بنا دے۔ آمین۔ پاکستان زندہ۔